اچھا جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4 سوشل اینڈ پریونٹیو پیڈیاٹرکس کا اگلا ٹاپک وچ از دی چائلڈ لیبر. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم چائلڈ ابیوز، چائلڈ نگلیکٹ ڈسکس کر کے آئے ہیں. اب ہے چائلڈ لیبر. تو چائلڈ لیبر کی اس نے دیکھیں ڈیفینیشن کیا لکھی ہے. چائلڈ لیبر از اے کانسیکوینس آف اسٹرگلنگ فار ایگزسٹنس ان دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز. یعنی اس ڈیفینیشن میں اس نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ چائلڈ لیبر ایک سمٹم ہوتا ہے پوورٹی کا اور اکانومک ہارڈ شپ کا، جہاں پر مطلب فیملیز بچوں پر ریلائی کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کی انکم پہ اپنے سروائیول کے لیے فیملیز ریلائی کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر. اب اس نے تھوڑا سا یونیسیف نے بتایا کہ یونیسیف ہیز گیون اے کمپریہنسو فارمولیشن ٹو ڈیفائن چائلڈ لیبر. ٹھیک ہے، یعنی صرف ایج کے علاوہ اس نے نیچر اور امپیکٹ آف ورک بھی بتایا ہے بچوں پہ یونیسیف نے. تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس میں کہہ رہا ہے اسٹارٹنگ فل ٹائم ورک ایٹ ٹو ارلی این ایج. یعنی یونیسیف نے کہا ہے، یونیسیف کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن جو چلڈرن فنڈ، اس کے اکارڈنگ جس طرح WHO ہوتا ہے اسی طرح یونیسیف بھی ہے بچوں کا. تو اس نے کہا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ اسپیکٹ ہے کہ فل ٹائم امپلائمنٹ اگر کوئی بھی بچہ اگر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سرٹن ڈیولپمنٹل سٹیج پہ، تو اس کو چائلڈ لیبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے کہا ہے ورکنگ ٹو لانگ ود ان یا آؤٹ سائڈ فیملی سو دیٹ چلڈرن آر انیبل ٹو اٹینڈ اسکول. یعنی یہاں پر اس نے ایک یہ بات کہی کہ بچے کام اور ایجوکیشن کے درمیان اس نے بتایا ہے کہ بچہ جو ہے کام گھنٹوں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اسکول نہیں جا پا رہا، تو اس کی اسینشیل لرننگ افیکٹ ہو رہی ہے، اس سے وہ ڈپرائیو ہو رہا ہے اور فیوچر اپارچونیٹیز سے وہ ڈپرائیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ورک ریزلٹنگ ان ایکسیسو فزیکل، سوشل اور سائیکولوجیکل اسٹرین بچے پہ پڑے. ایسا کام کر رہا ہے بچہ جس کی وجہ پہ جیسے ہیوی لفٹ وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیسو فزیکل اسٹرین پڑ رہا ہے، یا کافی گھنٹوں تک وہ کام کر رہا ہے، ایگزوشن ہو رہی ہے یا انجری ہو رہی ہے، یا سوشل اسٹرین ہو رہا ہے. سوشل اسٹرین میں مطلب اس کو اسٹریس، انزائٹی، سائیکولوجیکل میں آ گیا اسٹریس، انزائٹی اور ٹراما. ٹھیک ہے. سوشل اسٹرین کیا پڑ رہا ہے؟ جس میں مطلب وہ فیملی سے دور ہے، آئسولیٹڈ ہے اپنے دوستوں سے، کام کاج پہ لگا ہوا ہے. تو ایسا کام جس میں بہت زیادہ فزیکل، سوشل یا سائیکولوجیکل اسٹرین پڑے بچے پہ. ٹھیک ہے، تو وہ چائلڈ لیبر ہے. اس کے علاوہ یونیسیف نے کہا ہے ورک ان لائف آن دا اسٹریٹ ان انہیلدی اینڈ ڈینجرس کنڈیشنز. یعنی یہاں پر اس نے بتایا ہے چائلڈ لیبر کے بارے میں کہ اسٹریٹس جہاں پر بچے جو ہیں ہیزرڈس کو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، سینیٹیشن نہیں ہوتی، سیفٹی نہیں ہوتی، تو یہ بھی چائلڈ لیبر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر چائلڈ لیبر انفارمل سیکٹرز میں ہو. ان ایڈیکویٹ ریمیونریشن فار ورکنگ آؤٹ سائڈ دا فیملی. ٹھیک ہے. یہاں پر اس نے کہا ہے کہ جہاں پہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو بہت ہی کم پے کیا جاتا ہے یا کچھ بھی نہیں دیا جاتا ان کے لیبر کے لیے، اسپیشلی جہاں پر ایکسٹرنل امپلائرز جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ بچے ایکسٹرنل امپلائرز کے لیے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پے نہیں کیا جاتا. ٹو مچ رسپانسبلٹی ایٹ ٹو ارلی این ایج. ٹھیک ہے، یعنی بچے پہ اتنی زیادہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہارمفل ہے، اتنا برڈن اس پہ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. ایون یہ اس کا مطلب وہ جو کام کر بھی رہا ہے وہ فزیکلی ڈیمانڈنگ نہیں ہے، جو اس پر برڈن ڈالا گیا ہے وہ ایڈلٹ لیول کی رسپانسبلٹی ہے جو بچے پہ ڈال دی گئی ہے، تو وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہارمفل ہوگی. ٹھیک ہے. ٹو مچ رسپانسبلٹی ایٹ ٹو ارلی ایج اینڈ ورک دیٹ ڈز ناٹ فیسیلیٹیٹ دی سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ. یعنی یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ کام جو ہے نا ایسا کر رہا ہے ورک جو کہ پازیٹیولی بچے کی گروتھ نہیں ہونے دے رہا، اس کی کھیلنے کے دن اس کی ایبلٹی کو کھیلنے کو ہنڈر کر رہا ہے، اسکول جانے کی، ٹھیک ہے، لرننگ کی اور ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، سوشلائز نہیں کر رہا ہو، بس کام کاج پہ لگا ہوا ہے. تو یعنی ایسا کام جو اس کی سائیکولوجیکل اور سوشل ڈیولپمنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ بھی چائلڈ لیبر ہے. اینڈ لاسٹلی ورک دیٹ انہیبٹس دی چائلڈس سیلف اسٹیم ایز ان بانڈیڈ لیبر اینڈ پروسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اس نے تھوڑا سا زیادہ ایکسٹریم اور ایکسپلوئٹیٹیو فارم بتائی ہے چائلڈ لیبر کی، کہ جہاں پہ بانڈیڈ لیبر ہو، یعنی بچے کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ جو ڈیبٹ ہے وہ اس کو کام کر کے پے آف کرے، جو نقصان ہے اس کو کام کر کے پے آف کرے، اور اس کے علاوہ پروسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے وہ بچے کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کی سیلف ورتھ کو
اور اوور آل ہیومن رائٹ بھی اوبویسلی اس میں ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں یونیسیف کے اکارڈنگ آ جاتی ہیں چائلڈ لیبر میں. یاد رکھیے کہ یونیسیف کے اکارڈنگ جو چائلڈ لیبر کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے اسٹارٹنگ فل ٹائم ورک ایٹ ٹو ارلی ایج, ورکنگ ٹو لانگ ود ان یا آؤٹ سائڈ دا فیملی سو دیٹ چلڈرن آر انیبل ٹو اٹینڈ اسکول, ورک ریزلٹنگ in excessive physical, social and psychological strain upon child. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ورک اینڈ لائف آن اسٹریٹ اینڈ unhealthy and dangerous conditions, inadequate remuneration for working outside the family, too much responsibility at early age, work that does not facilitate the psychological and social development of child, and work that inhibits the child's self-esteem as in the bonded labor and prostitution. ٹھیک ہے, تو یہ سارا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب اس کے بعد آتا ہے فارمز آف چائلڈ لیبر. آپ کو فارمز بھی پتہ ہوں کہ چائلڈ لیبر کی کون سی فارمز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اس نے بتایا کہ بہت سی فارمز ہیں چائلڈ لیبر کی, جس کو اس نے آگے ایکسپلین کیا ہے. سب سے پہلے اس نے بتایا ڈومیسٹک ہاؤس ٹاسک. ٹھیک ہے, گھر کے ہی کام کاج بچہ کر رہا ہے, جس میں گھر کے کام کاج میں جب وہ بہت زیادہ ایکسیسولی پرفارم کیے جائیں, ٹھیک ہے, جیسے کوکنگ, چائلڈ کیئر, فیچنگ واٹر, پانی بھر کے لانا, ٹھیک ہے, اور برتن دھونا, کپڑے دھلوانا بچوں سے, تو یہ سارے جو ہیں انویزیبل کام کہلاتے ہیں. دیز آر کالڈ انویزیبل ورک. ٹھیک ہے, انویزیبل ہے یعنی یہ ہڈن ہے, ان ریگولیٹڈ ہے, ان کو ایڈریس کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے گھر کے کام کاج. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہے ہینڈی کرافٹ. ہینڈی کرافٹ اینڈ کاٹیج انڈسٹریز میں ویونگ, لیدر ورک, ووڈ ورک, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسمال اسکیل پر ہیں لیکن ایکسپلوئٹیٹیو ہیں. ٹھیک ہے, ہینڈی کرافٹ اینڈ کاٹیج انڈسٹری. اس کے علاوہ آتا ہے چائلڈ لیبر میں کنسٹرکشن کا کام بچوں سے کرواتے ہیں, جیسے ہیزرڈس فزیکل ورک آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک سروس. اب ڈومیسٹک سروس میں جو بچے پرائیویٹ گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, آئسولیٹڈ بھی ہیں, وہاں پر وہ ولنریبل بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈومیسٹک سروس بھی ہے. بچوں میں لیبر میں جو ہے مائننگ بہت زیادہ ایکسٹریملی ڈینجرس ہے, ہیلتھ ڈیمیجنگ ورک ہے یہ مائننگ. ٹھیک ہے, کان میں کام کرنا. ٹھیک ہے, انفارمل اکانومی یعنی ان ریگولیٹڈ جابس لائک لانڈری, ریسائکلنگ ربش. ٹھیک ہے, اس طرح کی جو ہے انفارمل اکانومی. امپلائڈ بائی ادرس, جس میں بانڈیڈ سلیوز یعنی بچوں کو جو ہے ٹریپ کیا گیا ہے ان ڈیپٹ سرویٹیوڈ یعنی نقصان کی وجہ سے جو ہے وہ خریدا جاتا ہے جس طرح سے بچوں کو, یا اسکلڈ ٹریڈز. اسکلڈ ٹریڈز میں بچوں سے جو نا کارپیٹ بنوائے جاتے ہیں, کرافٹس, کیونکہ ان کی فنگرز فائن ہوتی ہیں تو جلدی جلدی چلتی ہیں فنگرز, پتلی پتلی سی چھوٹی چھوٹی سی, تو ان سے کارپیٹس وغیرہ, ایمبرائڈری, جیم پالشنگ, یہ کام کروائے جاتے ہیں, اسکلڈ ٹریڈ کروایا جاتا ہے. تو یہ بھی چائلڈ لیبر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کمرشل میں جو ہے نا انڈسٹریز ان اسکلڈ آکوپیشنس بھی ہے, جیسے جنرل انڈسٹریل لیبر آ گیا اس میں. کمرشل میں آتا ہے کہ شاپس پر کام کر رہے ہیں, ریسٹورینٹس پر, ہوٹلس پر بچے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بیگنگ بھی ہے. بیگنگ میں کہ جس طرح بچوں کو فورسفلی کہا جاتا ہے کہ وہ جا کے بھیک مانگے. ٹھیک ہے, پروسٹیٹیوشن اینڈ پورنوگرافی, یہ بھی سیویئر فارم ہے سیکجول ایکسپلوئٹیشن کی. سیلف امپلائڈ یعنی بچہ جو ہے خود جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی لیکن کام کرنا چاہ رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ ولنریبل ہے, جیسے شو شائننگ, کار واشنگ, ریسائکلنگ ربش, سیلنگ نیوز پیپر, لیکن پھر بھی ہے تو یہ کر رہا ہے. بے شک بچہ خود کام انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہ رہا ہے لیکن ولنریبل ہے. ایگریکلچرل جو چائلڈ لیبر ہے اس میں آتا ہے وائڈ اسپریڈ ہے, یعنی گھنٹوں تک جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ایکسپوزڈ ہے, فارمنگ کے ہیزرس کو وہ ایکسپوزڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں فارمز ہیں, یہ ساری چائلڈ لیبر کی ڈفرینٹ فارمز آ گئیں. اب جو ہے نا اس کے بعد کامن پرابلمس آخر میں ہیں ڈیو ٹو چائلڈ لیبر, یعنی چائلڈ لیبر کی وجہ سے اس نے یہاں پہ ساری آؤٹ لائن کی ہیں. سیویئر نیگیٹو کانسیکوینسز کیا ہوں گے بچوں کے لیے اکراس دا ویریس ڈومین. تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہیبٹ ڈس آرڈر ہوگا, یعنی اسٹریس انڈیوسڈ ریپیٹیٹیو بیہیویئر. ٹھیک ہے, تو اس کو ہیبٹ ڈس آرڈر ہوں گے کچھ لیبر کی وجہ سے, چائلڈ لیبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, جیسے اریٹیبلٹی, غصہ آئے گا, ٹیمپر ٹینٹرم, نیگیٹیونیس, غصہ بھی آئے گا, فیئر ہوگا. ٹھیک ہے, خوف بھی ہوگا, اور انفیریورٹی کمپلیکس ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کی وجہ سے اس کو یہ نقصانات ہیں, یہ اس کا کانسیکوینس ہے, نیگیٹو کانسیکوینس پرسنالٹی ڈس آرڈر. پھر سائیکو نیوروٹک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, اس میں کچھ فزیکل سمٹمس آ جاتے ہیں, جیسے نروسنیس ہوگی, ٹریمرز ہوں گے بچے کو, ہیڈ ایکس ہوں گے. تو
تو یہ سائیکو نیوروٹک ڈس آرڈر ہے. اب چائلڈ لیبر کی وجہ سے اینٹی سوشل بیہیویئر ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں چرائے گا، چرانا ٹھیک ہے، رسک بڑھ جاتا ہے، اور سیکجول اوفینسز وغیرہ ٹھیک ہے. دین ڈرگ ابیوز سبسٹانسز یوز کرے گا ٹھیک ہے ایز اے کوپنگ میکینزم، تاکہ وہ کام کاج صحیح سے کر سکے، پھر وہ سبسٹانس ابیوز میں پڑ جائے گا. ڈفرینٹ ڈیزیزز ہوں گی، پور ہیلتھ ٹھیک ہے، انسینیٹری کنڈیشنز کی وجہ سے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے، ہیزرڈس ورک کی وجہ سے، ڈفرینٹ ڈیزیزز اور پور ہیلتھ. اینڈ لاسٹلی ڈسیبلٹی. دیکھیں پرماننٹ فزیکل ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ لانگ ٹرم ہیلتھ ایشو کروائے گی، یہ چائلڈ لیبر یا انجریز کروا سکتی ہے ٹھیک ہے. یہ سارا تھا میجر ٹاپک چائلڈ لیبر. نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ اگلا ٹاپک IMNCI اسٹارٹ کریں گے.